ہم نے تو بعد رسول مانا ہی انہی کو کہ جن کا نسب سب سے اعلیٰ ہے. بسط افتخار کہہ رہا ہوں, ہم نے ان کو مانا ہے, ان کی پیروی کی ہے, ان کی اطاعت کی ہے جن کا نسب سب سے طیب ہے, سب سے طاہر ہے. جو شجرہ طیبہ کے حامل ہے وہ ایسے نسب کے حامل ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ان کے نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہم نے انہیں مانا ہے, ہم نے ان کی اطاعت کی ہے, ہم نے ان کی پیروی کی ہے. یاد رکھیے یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ جملہ خلیفہ ثانی نے کہا ہے, کہ ان کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ, جا کے دیکھیے گا. کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ اور لکھنے والے ہیں محب الدین طبری. وہ روایت لکھتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا نا تو مسجد نبوی میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اور ایک مرتبہ خلیفہ ثانی نے امام حسن اور حسین کو اس مال غنیمت میں سے 1,000 درہم دیے بطور خمس. اب یہ ان کی روایت ہے, ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اور یہ دلیل دینے کا طریقہ ہے, مخالف کو دلیل اس کی کتاب سے دی جاتی ہے, اپنی کتاب سے نہیں دی جاتی ہے. تو اب مخالف کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں. محب الدین طبری نے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں لکھا کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت کا ڈھیر مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ خلیفہ ثانی نے اس مال غنیمت میں سے 1,000 درہم امام حسن اور حسین کو دیے, وہیں اپنے بیٹے کو فقط 500 درہم دیے. اپنے بیٹے کو 500 درہم, امام حسن اور حسین کو 1,000 درہم. بیٹے نے کہا یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں, پہلی چیز میں نے جنگ لڑی ہے, میرا حق تو زیادہ بنتا تھا نا. کہا آپ نے انہیں 1,000 درہم دیے, مجھے فقط 500 درہم دیے, مجھے ان کے برابر کیوں نہیں دیے گئے؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا نا, مجھے برابر کیوں نہیں ملے؟ روایت کہتی ہے خلیفہ ثانی جلال میں آ کے جواب دیتے ہیں, خبردار حسنین کی برابری نہ کرنا. کیوں برابری نہ کرنا؟ خبردار ان کا مقابلہ نہ کرنا. اور اگر تم سمجھتے ہو, یہ ان کا جملہ ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حسنین کی برابری کر سکتے ہو, حسنین کا مقابلہ کر سکتے ہو, تو پھر جاؤ حسنین کے بابا جیسا بابا لے آؤ, حسنین کی ماں فاطمہ جیسی ماں لے آؤ, حسنین کے نانا جیسا نانا لے آؤ. خبردار ان کا مقابلہ نہ کرنا. تم اور ہو, یہ اور ہے. تم درود پڑھنے والے ہو, یہ درود قبول کرنے والے.